ملک کی بنیادیں جو ہے وہ مضبوطی سے کھڑی کر دی. پاکستان جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوا کہ قائد اعظم کی حالت طبیعت بڑی خراب تھی اور وہ پاکستان بنتے ہی تقریباً بستر سے لگ گئے اور 1 سال کے بعد وہ رخصت ہوئے. لیاقت علی خان جو تھے دوسرے آدمی تھے جو ڈھاکے سے لے کے اور پشاور تک جو لوگ جن کی طرف دیکھتے تھے اور جن کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ قیادت کا حق رکھتے ہیں اور ہمارے قائد ہیں. جب ان کے خلاف بھی اگرچہ کہیں نہ کہیں بغاوت جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی لیکن ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ٹھہر سکتا تھا اور ایک بڑی ان کی ایک برتر شخصیت تھی. جب وہ 51 میں ان کو قتل کیا گیا شہید ہوئے وہ اس کے بعد مسلم لیگ کی صفوں میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جس کو سب تسلیم کرتے ہوں کہ یہ ہم سے ہمارا لیڈر ہے اور ہمیں اس کے پیچھے چلنا چاہیے. تو ایک کارواں جو ہے یہ میرے کارواں کے بغیر تھا. اس میں سب جو تھے وہ 52 گز کے تھے اور وہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے اور ان میں جنگ اقتدار جو ہے اس طریقے سے شروع ہوئی کہ کوئی آدمی ان کو اب خواجہ ناظم الدین جو تھے گورنر جنرل سے وزیر اعظم بن گئے اور اسی طریقے سے غلام محمد جو ہے ان کو گورنر جنرل بنا دیا. اب یہ سارے کام جو ہیں جنہیں آپ محلاتی سازش کہیں یا کچھ کہہ لیں یہ بند دروازوں کے پیچھے یہ کام ہو رہے تھے اور اب ہم ان میں بڑی بڑی سازشیں تلاش کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت لیاقت علی خان شہید ہوئے ہیں تو ہمارے جو بنگالی بھائی ہیں ان کا اجلاس ہوا ہے الطاف حسین صاحب جو ڈان کے ایڈیٹر تھے ان کے گھر پر اور انہوں نے طے کیا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ خواجہ ناظم الدین کو بنایا جائے اس لیے کہ کوئی دوسرا آدمی بنگالی وزیر اعظم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ خواجہ صاحب وزیر اعظم تھے گورنر جنرل تھے. تو انہوں نے کہا ان کو گورنر جنرل بنا دیا جائے اور گورنر جنرل کے لیے انہوں نے کہا کہ مغربی پاکستان سے یہ غلام محمد صاحب ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں بڑے ماہر معاشیات ہیں اب یہ تقریباً فالج زدہ ہیں اور کوئی ایسے غیر مؤثر سے رہیں گے ان کو بنا دیا جائے. انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ لیاقت علی کی میت ابھی پہنچی نہیں تھی کراچی میں کہ یہ فیصلہ وہاں کر لیا گیا. تو بہرحال یہ ہمارا المیہ ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس نہ وہ آرگنائزیشن تھی جو جسے آپ کہتے ہیں جس کی جڑیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہوں اور لوگ اس کے معاملات کو طے کر رہے ہیں اور نہ ہی اس آرگنائزیشن کے پاس وہ لیڈرشپ رہی جس میں سارے مشتبہ ہوں اور سارے اس کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھ رہے ہیں. اگر آرگنائزیشن مضبوط ہوتی تو لیڈرشپ کا خلا جو تھا وہ پر ہو سکتا تھا لیکن جب لیڈرشپ بھی وہاں بھی خلا ہو اور آرگنائزیشن جو ہے وہاں بھی خلا ہو اور پھر ساتھ ہی آپ نے جب پاکستان بنایا تو سرکاری افسر جو ہیں اس میں وہ بھی شریک ہوئے فوجی افسر جو ہیں اس کے اندر وہ بھی اپنی جگہ کوشش کرتے رہے. تو وہ جو سرکاری افسران تھے جن میں چودھری محمد علی سب سے بڑے معتبر شخصیت ہے ان کی انہوں نے پاکستان کو انتظامی طور پر کھڑا کیا تھا. تو جب یہاں ایک سیاست دانوں کے پاس کوئی چیز سنبھالی نہ جا رہی تھی تو اب یہ سرکاری افسر جو تھے یہ ملک کی محبت میں یہ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معاملات کو سنبھالنا چاہیے. انہوں نے سنبھالا اس کو. چودھری محمد علی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں ایک دفعہ کہا انہوں نے کہ جب لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے تو چودھری صاحب سیکرٹری جنرل تھے کیبنٹ کے. تو وہ کہنے لگے کینیڈا کے وزیر اعظم آئے دورے کے اوپر تو میں لائن میں آخر کھڑا ہوا تو کیبنٹ پوری کھڑی تھی اور وہ ساتھ آخر میں تھے. تو لیاقت علی خان سب کو انٹروڈیوس کرواتے جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ فلاں سے ملے فلاں سے ملے. پھر میری باری آئی جب محمد علی صاحب کی انہوں نے مجھے کہا تو انہوں نے کہا میٹ مسٹر محمد علی ہی از ڈائریکٹر جنرل آف دی کیبنٹ. غلطی ہو گئی سیکرٹری جنرل کے بجائے ان کا ہی از ڈائریکٹر جنرل آف دی کیبنٹ. تو چودھری صاحب اس پر ہنسے اور پھر مجھ سے کہا کہ ہاں کچھ بات ایسی ہی تھی کیونکہ ان کا تجربہ بھی تھا لیاقت بھی تھی کمٹمنٹ بھی تھی. تو سیاست جو ہے وہ سرکاری افسروں کے پاس آتی چلی گئی اور پھر سرکاری افسروں کے پاس جب معاملہ ہوا تو پھر وہ جو بندوق والے سرکاری افسر تھے پھر ان کے پاس آتی چلی گئی. تو ہم اس لحاظ سے ایک ڈی ریل ہو گئے اور اپنا سسٹم جو ہے اس کو بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے. دوسری گزارش میں یہ باتیں اصل میں بہت سی اب میں اس کو سمیٹ رہا ہوں. یہ بات میں آپ کو صرف اشارے کر کے بات ختم کروں گا آپ اس پر ذرا خود غور کیجئے گا بعد میں.
پاکستان جب قائم ہوا تو قائم ہوتے ہی اس کا سیکورٹی پرابلم ہو گیا، کیونکہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے ایک ریزولوشن پاس کیا جس میں کہا کہ ایک دن آئے گا کہ ہندوستان متحد ہوگا اور اس کے صحرا اور اس کے دریا اور اس کے بادل اور اس کے آسمان جو ہے وہ ناقابل تقسیم ہے. اور پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا ایسٹس کی تقسیم ہوئی، جس طرح کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا، تو یہ ہوا پاکستان کو یہ عدم تحفظ ایک شروع ہوا کہ بھارت جو ہے وہ ہمیں ہڑپ کر سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو طاقت کی تلاش شروع ہوئی، ہتھیار کہاں سے لیں گے، وسائل کہاں سے آئیں گے. اب اس کے لیے آپ نے دنیا کو دیکھا اور دنیا میں آپ کو نظر آیا کہ یہ ایک طرف ہمارے یہ سوویت یونین ہے اور ہم کیونکہ ایک مسلمان سٹیٹ ہیں، اسلامک سٹیٹ ہیں، اور یہ ایک کمیونزم کی علم بردار سٹیٹ ہے، اور اس لیے ہماری پالیسی جو ہے اگر ایسی ہو خارجہ پالیسی تو ہم جو لوگ اینٹی کمیونسٹ طاقتیں ہیں ان سے ہم امداد اور تعاون حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ امریکہ نے ہمیں دبوچ لیا، اگر تاریخ آپ پڑھیں تو ایسا نہیں ہے. تاریخ میں آپ کہیں گے ہم نے امریکہ کو دبوچ لیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے میر لائق علی کو پہلی دفعہ بھیجا ہے وہاں اور ان کے سامنے مطالبات پیش کیے ہیں امریکنز کے سامنے کہ آپ ہمیں یہ اسلحہ دیں، یہ دیں، یہ دیں، یہ دیں، اور وہ اس پر ہنسے ہیں امریکنز اس وقت. اور پھر لیاقت علی خان جو ہے، جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کی بنیاد قائد اعظم اور لیاقت علی خان دونوں نے رکھ دی تھی. جب لیاقت علی خان امریکہ کے دورے پہ گئے اور اس کے بعد ان کی جو تقریریں ہیں وہاں وہ آپ پڑھ لیں، تو انہوں نے دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم جو آزاد دنیا ہے پاکستان اس میں اپنا ایک رول ادا کرے گا. اور آزاد دنیا یہ ہے کہ جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے. اس وقت ہم بھی کہتے تھے اسلام جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے اور ہم کمیونسٹ معاشرے کو قبول نہیں کر سکتے، کمیونزم کو قبول نہیں کر سکتے. سو امریکہ سے ہمارا ایک نظریاتی رشتہ ہے کہ ہمارا اس وقت اگر آپ تقریریں پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا. اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ہم سیٹوں اور سینٹوں میں شامل ہو گئے. سیٹوں اور سینٹوں میں شامل کیوں ہوئے، کن شرائط کے تحت ہوئے، یہ ایک اور کہانی ہے. لیکن یہ مصطفیٰ صادق صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ میرے گواہ ہیں. جب جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ہم گئے ساؤتھ کوریا، جب وہاں کی ترقی کی کہانی سنی ہے، جب وہاں سے واپس آئے تو جہاز میں انہوں نے گفتگو شروع کر دی کہ بھئی کیا دیکھا کوریا میں، کیا ہوا، کیسے ہوا. تو باتیں کرتے کرتے بات چھڑ گئی سیٹوں کی، سینٹوں کی، اس کی. تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ سیٹوں اور سینٹوں کے تحت ایک سپاہی کے بوٹ کے تسمے سے لے کر ایک جرنیل کے یہ پھولوں تک، سٹارز تک، سب کچھ ہمیں امریکہ نے فراہم کیا ہے. کیوں جی؟ یہ امریکہ فراہم کرتا رہا. اس نے ہمارا ڈیفنس جو ہے اس میں اتنا ہمارے ساتھ تعاون کیا ان معاہدوں کی وجہ سے. اور 65 کی جنگ جب ہم شروع ہوئی ہے اس کے بعد ہر چیز بدل گئی اور یہ معاملات ختم ہو گئے. جب جنرل ضیاء الحق نے یہ بات کہی تو بریگیڈیئر صدیق صالح صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ان کو کہا جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، مطلب یہ اخبار والوں کے سامنے آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ نہیں یہ اخبار والے ہیں لیکن سمجھدار ہیں، دوست ہیں اپنے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی یہ بات اپنے تک رکھیں گے. یہ بات ہم نے اپنے تک ہی رکھی تھی. مصطفیٰ صادق صاحب اتفاق سے بیٹھے اور گفتگو بھی ایسی شروع ہوئی تھی. تو میں نے کہا یہ بات آج میں آپ کو بیان کر دوں، اسے چھاپا جائے یا نہ چھاپا جائے یہ آپ کی مرضی.